اور استاد یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات آتے ہیں، صفاتی نام، اس میں باقی جتنے بھی نام آتے ہیں یا جو صفات آتی ہیں ان کو سمجھنے میں کبھی بھی مشکل نہیں ہوتی، لیکن یہ والی جو صفت ہے المتکبر، یہ سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے کہ تکبر تو جس حال میں بھی ہو وہ تو ایک بری چیز ہے نا، کہ چاہے وہ جس حوالے سے بھی ہو، تو اس لفظ کو یا اس صفت کو جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے سمجھا جائے؟ تکبر ہر حال میں بری چیز ہے۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر کا مطلب ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھتا ہے۔ ہم یہ تبصرہ کرتے ہیں اس کے اوپر کہ اس طریقے سے وہ برخود غلط ہو رہا ہے، اپنے بارے میں ایک ایسی رائے قائم کر رہا ہے جو خلاف حقیقت ہے۔ تو اس لیے اس کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کے لحاظ سے بہت کچھ تفاوت رکھا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، یعنی علم کا کوئی آخری درجہ بھی فرض کر لے تو اس سے بھی بڑا کوئی عالم نظر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اور پھر بڑا سمجھنے کا جو نتیجہ ہے جس کو رسول اللہ نے بیان فرمایا وہ اصل مسئلہ بن جاتا ہے۔ یعنی انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ پھر مقابل میں اگر حق آ جائے اور وہ کسی چھوٹے کی طرف سے آ جائے تو اس کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ چیز پیدا ہوتی ہے جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بطر الحق سے تعبیر فرمایا، یعنی انسان حق کے مقابلے میں اکڑ بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے نتیجے کے لحاظ سے بھی تکبر ایک بری چیز بن جاتی ہے۔ دوسرا نتیجہ بھی حضور نے بیان فرما دیا، بطر الحق و غمت الناس، یعنی وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ان پر ایک ایسی نظر ڈالتا ہے جو برابر کی سطح پر اپنے بھائیوں پر نہیں ڈالی جانی چاہیے۔ یہ نتیجے نکلتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے متعلق نہیں ہے، یعنی نہ اس کے مقابل میں کوئی ہستی ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے۔ تو وہ بات جو سورہ اخلاص میں بیان ہوئی ہے اسی کو عربی زبان کے ایک دوسرے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ سورہ اخلاص میں وہ اس طرح بیان ہوئی ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ جب کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے تو کبر کی رضا اسی کے شان نشان ہے۔ تو اس حقیقت کو اس لفظ سے بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہمیشہ جب صفات استعمال ہوں یا الفاظ استعمال کیے جائیں تو ان کو فاعل، مفعول اور متعلق کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ مثلا شاکر کا لفظ ہے، اور جب ہم اپنے حوالے سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے شکر گزار ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی شکور ہے، اس کا مطلب ہے قدردانی کرنے والا، دوسرے کے رویوں کو اگر وہ اچھے ہیں تو قبول کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب تکبر کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جو اپنی ذات میں بڑائی رکھتی ہے، جو بڑائی جس کے شایان شان ہے، جس کو بڑا ہونا چاہیے، وہ نہ صرف یہ کہ بڑائی رکھتی ہے بلکہ اسی کے شایع ہے کہ وہ اپنی بڑائی کا اظہار کرے۔ تو یہ پوری بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کسی قسم کی اپنے اندر کوئی قباحت نہیں رکھتی، لیکن جیسے ہی میں اس کو اختیار کرتا ہوں یا آپ اختیار کرتے ہیں تو اس کے اندر قباحت در قباحت 10 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اس پر تنقید بھی کی جاتی ہے اور لوگوں کو اس سے روکا بھی جاتا ہے۔ انسان یا عبد یا بندہ اگر تکبر کرتا ہے تو اس سے بڑی کوئی برائی نہیں، اور ذات باری کی طرف سے کہ اپنی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ بڑائی کے اظہار پر ہمیں بھی پابند کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے جو سب سے بڑی عبادت ہم کرتے ہیں اور جو ہماری روزمرہ عبادت ہے اس میں بار بار کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا اظہار ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ حقیقت کا بیان ہے، اور اگر ہم اپنے بارے میں اس طرح کی کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں تو یہ اپنی ذات میں ایک غلط بات ہے، اور ایک ایسی غلط بات ہے کہ جو کسی بندہ مومن کو سوتے ہوئے بھی شایان نہیں کرنی چاہیے اس کو۔ تو اس لیے اس کو ایسے سمجھیے،
ایک ہی چیز میرے لیے موضوع ہے، آپ کے لیے موضوع نہیں ہے، اور ایک چیز ہم بندوں کے لیے ناموضوع ہے، وہ پروردگار کے لیے بالکل موضوع ہے۔ ٹھیک ہو گیا استاد۔